You are watching Inspire Voice. ذوالفقار علی بھٹو کھانے اور کھلانے کے کس قدر شوقین تھے، اس کا اندازہ فقط ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ اپنے دورہ امریکہ کے دوران بھٹو نے ہنری کسنجر کو پاکستانی سفارت خانے میں رات کے کھانے کی دعوت دی، جسے امریکی سیکریٹری خارجہ نے قبول کر لیا۔ دن طے ہو گیا تو بھٹو نے سارے عملے کو جمع کر کے مزید مہمانوں کے لیے مینیو پر مشاورت شروع کر دی۔ کسی نے کہا کسنجر چائنیز کھانے بہت پسند کرتے ہیں، کسی نے کہا وہ ایک بار مجھ سے سندھ کی روایتی ڈشوں کے بارے میں بہت پوچھ رہے تھے، کسی نے کہا ایک سفارتی تقریب میں انہوں نے فرائی مچھلی 2 بار لی تھی، ایک صاحب نے کہا وہ جب بھی کسی عرب ملک جاتے ہیں تو ہرن کا گوشت خصوصی فرمائش پر طلب کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بھٹو نے ساری تجاویز مسترد کر دیں، کیونکہ وہ اپنے معزز مہمان کو ایسا کھانا کھلانا چاہتے تھے جو انہوں نے اس سے قبل کبھی نہ چکھا ہو۔ بہرحال 2-2.5 گھنٹے کی بحث کے بعد کسی طرف سے بھنے ہوئے بٹیر کی تجویز آئی۔ بھٹو نے سنا تو چونک کر تجویز کنندہ کو دیکھا اور گردن ہلا کر بولے یس ہیئر از دی آئٹم۔ بھٹو کی منظوری ملتے ہی سارا عملہ بٹیروں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ سارا واشنگٹن کی ٹولسٹس مارکیٹیں کھنگال ڈالی گئیں، دوسرے شہروں میں فون کیے گئے، بڑے ہوٹلوں کی انتظامیہ سے پوچھا گیا، لیکن پورے امریکہ میں کہیں کالے بٹیر دستیاب نہ ہوئے، لہٰذا رات کو مجبوراً کراچی سے بٹیر منگوانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اگلے روز وزیراعظم کا خصوصی طیارہ پاکستان آیا اور یہاں سے 2000 کالے بٹیر لے کر واپس چلا گیا۔ لیکن بٹیر آئے تو ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا، وہ تھا انہیں پکانے کے لیے کسی ماہر کی ضرورت جو امریکہ میں دستیاب نہیں تھا۔ اس مسئلے پر ایک اور اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ فوری طور پر پاکستان سے ماہر کک بھی منگوائے جائیں، اور طیارہ ایک بار پھر واشنگٹن سے کراچی روانہ ہو گیا، جہاں وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام نے حکم ملتے ہی بٹیر بھوننے کے درجن بھر ماہر باورچی اکٹھے کر لیے تھے۔ قصہ مختصر، دیسی خانساموں نے دیسی مسالہ جات سے رات دن کی مشقت سے بٹیر بھونے، جنہیں دیدہ زیب کعبوں میں سجا کر ٹیبل پر رکھ دیا گیا۔ معزز مہمان کو پیش کیے جانے والے مینیو کارڈ پر باوقار انگریزی میں بٹیروں کے حسب نسب، ان کے پکانے کے طریقے اور ذائقے پر ایک نوٹ لکھا گیا، اور اسے نمایاں کرنے کے لیے اس کے گرد سنہری روشنائی سے بارڈر لگایا گیا۔ شام کو جب معزز مہمان کھانے پر تشریف لائے تو بھٹو صاحب نے خود مینیو پیش کیا، جسے کسنجر نے بغیر دیکھے ایک طرف رکھ دیا اور فلسطین میں کروٹ لیتے حالات پر محتاط انداز میں گفتگو شروع کر دی۔ اس دوران غیر محسوس طریقے سے بٹیروں کی کاب ان کے سامنے کر دی گئی، لیکن معزز مہمان نے اپنی قریب ترین ڈش سے تھوڑا سا کھانا لیا اور چند نوالے لے کر ہاتھ کھینچ لیا۔ آدھا گھنٹے کی اس ملاقات کے آخر میں کسنجر کا سیکریٹری ہال میں داخل ہوا اور بڑے احترام سے انہیں ایک کارڈ پیش کیا جس پر ان کا اگلا پروگرام درج تھا، اتنے بجے سے اتنے بجے تک فلاں سے ملاقات۔ ویل مسٹر پرائم منسٹر وی ول میٹ سون۔ ہوا میں ہاتھ لہرا کر سب کے سلام کا جواب دیا اور رخصت ہو گئے، اور پیچھے چند مایوس چہرے اور سینکڑوں بھنے ہوئے بٹیر رہ گئے، جنہیں اپنے وقت کے سب سے بڑے سفارتی نمائندے کا لمس تک نصیب نہ ہوا۔ اس مضمون کا محرک بہت دلچسپ تھا۔ 1996 عیسوی میں اخبارات میں ایک چھوٹی سی خبر شائع ہوئی۔ اس خبر میں انکشاف ہوا وزیر اعظم نے وزیر اعظم ہاؤس کا چیف شیف معطل کر دیا۔ تفصیلات میں لکھا تھا وزیر اعظم نے اپنے لیے سویٹ ڈش تیار کرائی۔ یہ ڈش جب وزیر اعظم تک پہنچی تو انہیں ایمرجنسی میں ایک میٹنگ میں جانا پڑ گیا، انہوں نے جاتے جاتے سویٹ ڈش فریج میں رکھوا دی۔ رات گئے وزیر اعظم واپس آئے تو انہوں نے سویٹ ڈش لانے کا حکم دیا۔ وزیر اعظم ہاؤس کا عملہ کچن میں پہنچا تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا وزیر اعظم کی سویٹ ڈش فریج سے چوری ہو چکی ہے۔ اس چوری کی اطلاع جب وزیر اعظم تک پہنچی تو انہوں نے چیف شیف کو معطل کر دیا۔ یہ خبر بہت دلچسپ تھی۔ میں نے جو ہی یہ خبر پڑھی میں نے سوچا پاکستان کے سابق اور موجودہ حکمرانوں کے دسترخوان ایک دلچسپ موضوع ہے۔ اگر اس پر تحقیق کی جائے اور اس تحقیق کی بنیاد پر
ایک طویل فیچر لکھا جائے تو قارئین اس میں دلچسپی لیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے نئے آنے والے ویورز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔